السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہر کلاس میں تقریباً 2-3 بچے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ ٹیچرز کو تنگ کرتے ہیں۔ ایسے بچے کلاس میں غیر مناسب رویہ اختیار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اپنی باری کے بغیر بولنا، کلاس میں شور کرنا، ٹیسٹ پریپیئر کر کے نہیں آنا اور ہوم ورک کمپلیٹ نہیں کرنا۔ ٹیچرز ان بچوں کو ٹھیک کرنے کے لیے شروع میں بات چیت کا سہارا لیتے ہیں، وہ ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض اوقات ٹیچرز ان بچوں پہ چیختے چلاتے بھی ہیں، دھمکی بھی دیتے ہیں اور آخر میں سزا بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بچے اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتے۔ اس طرح ٹیچر کا اچھا خاصا ٹائم ان بچوں کو خاموش کروانے میں اور ان کو ٹھیک کرنے میں لگ جاتا ہے، اور اس طرح باقی جو بچے ہوتے ہیں ان کی پڑھائی کا بھی حرج ہوتا ہے۔ بعض ٹیچرز تو یہاں تک ہوتے ہیں وہ اتنے تنگ پڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس کسی طرح یہ کلاس ختم ہو جائے، جو اگلا بیچ آئے گا اس میں اس طرح کے بچے نہیں ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جب اگلا بیچ آتا ہے اس کلاس میں بھی، اس بیچ میں بھی 2-3 بچے اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اسپیشلی جو ٹیچرز ہیں ان کو میں نے کچھ ایک ٹیکنیک بتانی ہے کہ وہ کس طرح اپنی کلاس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اب اس کے ڈیفرنٹ سٹیپس ہیں۔ سب سے پہلا جو سٹیپ ہے کہ سب سے پہلے تو ٹیچرز نے کلاس روم اسٹینڈرڈ شیٹ تیار کرنی ہے۔ یہ جو شیٹ ہوگی یہ انتہائی مختصر اور واضح الفاظ میں ہو۔ اب شیٹ کے اندر وہ تمام مسائل جو ایک ٹیچر کو کلاس کے اندر پیش آتے ہیں وہ سارے کے سارے ٹیچرز نے اس شیٹ کے اوپر لکھنے ہیں۔ مثال کے طور پہ بچوں نے ہوم ورک وقت پہ کرنا ہے، بچوں نے اپنی باری پہ بولنا ہے، بچوں نے کلاس میں شور نہیں کرنا، اور بچوں نے اپنا ٹیسٹ پریپیئر کر کے آنا ہے۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو ایک کلاس کی جو اسٹینڈرڈ شیٹ ہے وہ دوسری کلاس سے ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ٹیچر نے اپنی کلاس روم اسٹینڈرڈ شیٹ میں لکھا ہے کہ تمام بچے اپنی باری پہ بولیں گے۔ اچھا، وہ اس لیے ہے کہ ان کی کلاس کے اندر بچے بغیر باری کے بولتے ہیں۔ عین ممکن ہے جو دوسری کلاس ہے، دوسرے جو ٹیچرز ہیں ان کی جو اسٹینڈرڈ شیٹ ہے وہ ان سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو۔ سب سے پہلی جو چیز ہے کہ آپ نے کلاس روم کے اندر ایک اسٹینڈرڈ شیٹ ہے وہ تیار کرنی ہے، اور آپ نے اپنے اوپر آپ کو پورا یقین ہونا چاہیے کہ آپ جو لکھ رہے ہیں اصل میں آپ یہی چاہتے ہیں۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ جب آپ کلاس روم اسٹینڈرڈ شیٹ تیار کر لیں تو پہلے روز ہی اس کو اپنی پوری کلاس کے اندر تقسیم کروا دیں۔ اچھا، اس اسٹینڈرڈ شیٹ کے اندر والدین کے نام ایک اپلیکیشن بھی ہونی چاہیے۔ اب اس میں لکھا ہونا چاہیے کہ اگر آپ کا بچہ اگر وہ شرارتوں سے باز نہ آیا تو ضرورت پڑنے پہ آپ کو اسکول میں بلوایا جا سکتا ہے۔ آپ نے وہ جو اپلیکیشن ہے وہ تمام بچوں کو تقسیم کر دینی ہے، ان بچوں کو دینی ہے کہ وہ بچے یہ اپلیکیشن اپنے گھر لے کے جائیں، اپنے پیرنٹس کو کہیں اس کو پڑھیں، اس کے نیچے سگنیچر کریں، وہ واپس سبمٹ کروا دیں، اور اس کے بعد اس اسٹینڈرڈ شیٹ کے اوپر آپ نے عمل درآمد کرانا شروع کر دینا ہے، اور اس پہ اسٹرکٹلی باؤنڈ کرنا ہے کہ اس کے بعد کوئی بھی اسٹوڈنٹ اس کی خلاف ورزی نہ کرے۔ تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ جب بھی آپ کلاس کے اندر کوئی مطالبہ کریں تو وہ اسی وقت وہ فوراً پورا ہو جائے۔ بعض بچے جو حرکتیں جو ایک عرصے سے کرتے آ رہے ہوتے ہیں وہ اس کو اسی طرح کرتے رہتے ہیں۔ اب آپ نے جب یہ اسٹینڈرڈ شیٹ ڈیوائیڈ کر دینی ہے تو پہلے سے زیادہ پرزور مطالبہ کرنا ہے۔ آپ نے اپنے چہرے سے، اپنے فیس ایکسپریشن سے اس بات کا اظہار کرنا ہے، اس کو محسوس کروانا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ کلاس کا انوائرمنٹ اب ٹھیک ہو جائے۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے وہ سونے کے لیے نہیں جاتا، تو والدین کو چاہیے کہ اس بچے کو پکڑ کے بیڈ روم میں لے جائیں، اس کو جا کے لٹا دیں۔ اسی طرح ایک بچہ ہے وہ کلاس میں ایک جگہ پہ بیٹھتا نہیں ہے، تو ٹیچرز کیا کریں، اس بچے کو پکڑ کے اس کو سیٹ پہ جا کے بٹھا دیں۔ اسی طرح اگر ایک بچہ ہے وہ نیچے ریپرز پھینک رہا ہے، چیزیں پھینک رہا ہے،
تو اس بچے کو کہا جائے کہ یہ چیزیں اٹھاؤ، ریپرز اٹھاؤ اور دوبارہ ڈسٹ بن میں پھینک کے آؤ۔ تو جو تیسرا سٹیپ ہے اس میں آپ نے اسٹرکٹلی باؤنڈ کرنا ہے کہ ہر صورت میں چاہے کچھ بھی ہو جائے اس اسٹینڈرڈ شیٹ کے اوپر آپ نے سختی سے عمل کرنا ہے۔ نمبر 4 سٹیپ ہے کہ جب تمام حربے ناکام ہو جائیں اور آپ کو لگے کہ یہ بچہ آپ نے ہر طریقہ اختیار کر لیا، آپ نے ڈانٹ بھی دیا، آپ نے سختی سے بتا بھی دیا، لیکن اس کے باوجود وہ بچہ آپ کی بات نہیں مان رہا، تو آپ نے پھر اب پیرنٹس کی بھی شمولیت یہاں پہ کرنی ہے۔ اب پیرنٹس کی شمولیت سے مراد یہاں پہ پیرنٹس اور ٹیچرز میٹنگ نہیں ہے۔ زیادہ تر جو میٹنگز ہوتی ہیں وہ بحث مباحثے پہ مشتمل ہوتی ہیں کہ جو والدین ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ٹیچرز کو بلیم کرتے ہیں کہ ٹیچرز کلاس میں بچوں کے اوپر توجہ نہیں دیتے، بچوں کے صحیح طریقے سے پڑھاتے نہیں ہیں، بچوں کی صحیح طرح سے ٹریننگ نہیں کرتے۔ اسی طرح جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ پیرنٹس کے اوپر بلیم کر دیتے ہیں کہ پیرنٹس گھر میں توجہ نہیں دیتے۔ اصل جو میٹنگ کا مقصد ہے وہ بچے کی اصلاح ہے، وہ اس مسئلے کا حل ہے۔ نمبر 4 سٹیپ میں آپ نے پیرنٹس کو کال کرنی ہے، ان کو کال کر کے ان کو بچے کی ساری باتیں بتائیں کہ اس طرح کا ہے، بچے کی یہ پرابلم ہے، ہم ہر طریقہ کر چکے ہیں، اس کے باوجود آپ کا بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا، آپ بھی اس میں ہماری اب ہیلپ کریں۔ اور جب بچہ آپ کے پاس آئے، گھر میں آئے، آپ اس کو بٹھائیں، اس سے پوچھیں اور اس کے بعد اس کو سمجھائیں کہ یہ جو کلاس کے اندر اس کا رویہ ہے یہ انتہائی غیر مناسب ہے۔ اور نمبر 5 سٹیپ یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی اگر بچہ ٹھیک نہ ہو تو پھر بچے کے پیرنٹس کو کال کر کے اس کو اسکول میں بلوا لیں۔ جیسے ہی بچے کے پیرنٹس اسکول میں آئیں ان کو آفس میں بٹھائیں اور ساتھ ہی بچے کو بلوا لیں۔ جب بچہ آ جائے تو اب ٹیچرز، پیرنٹس اور بچہ یہ تینوں وہاں پہ موجود ہوں گے۔ اب پھر پیرنٹس کے سامنے اس بچے کی ساری جو عادتیں ہیں، جو اس کے رویہ ہے، جو اس کا پرابلم ہے، وہ اس کے پیرنٹس کے ساتھ ڈسکس کریں اور بچے کی کونسلنگ کریں۔ اب یہ طریقے 3-4 سٹیپس اگر آپ اپلائی کر کے دیکھیں، امید ہے کہ بچہ آپ کی ہر بات مانے گا اور اس طرح آپ کلاس کو زیادہ اچھی طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔